الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد حضرت والا حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے ارشاد فرمایا کہ غیبت گناہ جاہی ہے، یعنی حب جاہ سے پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد ندامت بھی نہیں ہوتی، بلکہ غیبت کرنے والا فخر کرتا ہے، جو موجب عجب بھی ہوا، اور عجب اس میں لازم ہے، کیونکہ غیبت آدمی جب ہی کرتا ہے جبکہ اپنے آپ کو پاک سمجھے۔ نیز غیبت جب کبھی ہوتی ہے تو کسی ایسی بات کے بعد ہوتی ہے جو طبیعت کے خلاف ہو۔ جب وہ بات ناگوار ہوتی ہے تو اس کا ذکر زبان پر آ جاتا ہے، اور یہ شکایت اور غیبت غصے ہی کا نتیجہ ہے۔ اگر غصہ نہ آئے یا آدمی اس ناگواری کو ضبط کر لے تو شکایت ہی نہ ہو، برائی کرنے کی نوبت ہی نہ آئے۔ نیز مشاہدہ ہے کہ غیبت کے وقت دین کا بالکل خیال نہیں رہتا، نہ ایذا سے یعنی دوسرے کو تکلیف پہنچانے سے دریغ ہوتا ہے، اور نہ جھوٹ اور فریب سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت والا نے اس میں یہ ارشاد فرمایا کہ غیبت دیکھنے کو تو ایک گناہ ہے، لیکن حقیقت میں یہ غیبت باطن کے بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ ایک جملہ جو غیبت کا بولا تو بظاہر تو ایک جملہ تھا اور وہ گناہ ہو گیا، لیکن حقیقت میں باطن کی بہت ساری خرابیاں ہیں جو اس کے اندر پوشیدہ ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ بہت سے گناہوں کا مجموعہ ہو جاتا ہے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ ایک تو بات یہ ہے کہ غیبت عموماً حب جاہ سے پیدا ہوتی ہے، یعنی غیبت کو حب جاہ تقریباً لازم ہے۔ جب غیبت ہوگی تو حب جاہ بھی ہوگا، بلکہ حب جاہ ہی اس کا سبب بنے گا۔ حب جاہ کیا ہوتا ہے؟ وہ حب جاہ اس کو کہتے ہیں کہ اس بات کی خواہش اور اس بات کی کوشش کہ دوسرے مجھے اچھا سمجھیں، دوسروں پر میرا ایک تسلط ہو، دوسروں کے دلوں پر میں چھا جاؤں، دوسرے مجھے بڑے مرتبے والا سمجھیں کہ اس کا درجہ بڑا ہے۔ تو دوسروں کی تعریف، دوسروں کے دل پر اپنا تسلط جمانے کی خواہش، یہ حب جاہ ہوتی ہے۔ مثلاً یہ کہ آدمی اس کے اندر شہرت چاہتا ہے کہ لوگوں کے اندر میرا تاثر اچھا ہو، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، یہ حب جاہ ہے۔
اب یہ اتنی خراب چیز ہے کہ حدیث میں نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 بھوکے بھیڑیے اگر کسی بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں، بکریوں کا گلہ ہے اور 2 بھوکے بھیڑیوں کو اس میں آزاد چھوڑ دیا جائے، تو وہ جتنا فساد مچائیں گے اس بکریوں کے گلے میں، یعنی جتنی تباہی مچائیں گے، اس سے زیادہ انسان کے دین پر تباہی لانے والی 2 چیزیں ہیں، ایک مال کی محبت اور ایک جاہ کی محبت، یعنی دوسروں پر اپنا تسلط جمانے اور دوسروں کے اندر مشہور ہونے اور دوسروں کو اپنا قائل کرنے اور مداح بنانے کی فکر۔ تو یہ جب انسان کے دل پر چھا جاتی ہے تو وہ اس کے دین میں اتنا فساد مچاتی ہے جیسے کہ بھوکا بھیڑیا بکریوں کے گلے میں گھس کر بکریوں کو کھائے گا اور فساد مچائے گا، اس سے زیادہ فساد یہ چیز مچانے والی۔ تو اسی حب جاہ کا ایک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دوسرے کا مذاق اڑاتا ہے، دوسروں کی برائی کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تاکہ لوگ جو ہیں یہ سمجھے بھئی یہ بڑا پاک صاف آدمی ہے۔ تو دوسروں کے اوپر اپنا سکہ جمانے کی خواہش، اس کو حب جاہ کہتے ہیں۔ اور ہمارے حضرت والا حضرت عارفی قدس اللہ تعالی سرہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی بے بنیاد چیز ہے حب جاہ کہ اس کا سارا تعلق، سارا بھروسہ دوسرے پر ہوتا ہے۔ دوسرا مجھے اچھا سمجھے، دوسرا میرے مرتبے کو پہچانے، دوسرا میری تعریف کرے، دوسرا میرا مداح بنے۔ اب دوسرے پر اختیار ہے نہیں، دوسرے کے اوپر کیا اختیار کہ وہ اچھا سمجھے گا یا برا سمجھے گا، وہ ہمیں تعریف کرے گا یا برائی کرے گا، اس پر کیا اختیار؟ تو ایک ایسی چیز ہے یہ کہ جس کا کوئی اختیار انسان کے پاس ہے نہیں، اپنی سی کوششیں کرتا رہتا ہے کہ اس کے نتیجے میں مجھے لوگ اچھا سمجھیں اور لوگوں کے اوپر میرا سکہ جمے، اس کے لیے کوشش تو کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود کیا بھروسہ ہے کہ دوسرا واقعی سکہ جمائے گا اپنے دل پہ تمہارا؟ کیا واقعی وہ تمہیں اچھا کہے گا؟ کیا تمہیں واقعی وہ اچھا سمجھے گا؟ اور اگر فرض کرو کہ اس نے تمہاری تعریف کر بھی لی اور تمہیں اچھا سمجھ بھی لیا اور تمہارا مرتبہ پہچان بھی لیا، تو نتیجہ کیا نتیجہ نہیں ملا؟ وہ تمہیں جنت میں لے جائے گا، تمہیں گناہ سے بچا لے گا، تمہیں جہنم سے بچا لے گا، عذاب قبر سے نجات دے دے گا، کیا کرے گا؟ اگر اچھا سمجھ بھی لیا اور اس نے تمہاری تعریف کر بھی دی تو کیا ہوگا؟ نتیجہ کیا نکلے گا؟ تو حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمایا کرتے تھے کہ آدمی ذرا سا اگر یہ سوچ لے کہ اگر دوسروں میں میری مقبولیت ہو بھی گئی، شہرت ہو گئی، مقبولیت ہو گئی، لوگوں پر میرا سکہ بیٹھ گیا، تب بھی کیا ہوگا؟ آخر میں جا کر کیا نتیجہ نکلے گا؟ تو حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے، واقعی بڑا حکیمانہ شعر ہے، آدمی اگر اس کے اوپر غور کر لے تو کبھی بھی دوسروں کی تعریف کے پیچھے نہ پڑے۔ حضرت یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، سرد ہو جاتی ہے حب جاہ دنیا جس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد، ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد۔ یعنی اگر یہ سوچ لے آدمی کہ اگر سارے مخلوق جو ہے فرض کرو میری تعریف کر رہی ہے اور مجھے اچھا سمجھ رہی ہے، بڑا سمجھ رہی ہے، اس کے اوپر میرے قابلیت کا سکہ جمع ہوا ہے، میری سخاوت کا سکہ جمع ہوا ہے، تو ہوگا کیا اس کا نتیجہ؟ پھر کیا اس کے بعد؟ اللہ بچائے۔ تو آدمی یہ سوچے کہ کیا یہ لوگ جو تعریف کر رہے ہیں یہ مجھے عذاب قبر سے بچا لیں گے؟
جہنم سے بچا لیں گے؟ اگر فرض کرو یہ تو تعریف کرتے رہیں اور وہ بہت تمہاری اچھائی بیان کرتے رہیں اور اللہ بچائے قبر میں جا کے پٹائی ہو رہی ہو، تو کیا نتیجہ اس تعریف کا؟ اور حدیث میں آتا بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا انتقال ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہوتا ہے، وہ بندہ، اس کا انتقال ہوتا ہے، تو اس کے جو پیچھے رہنے والے ہیں وہ اس کو رو رو کر کہتے ہیں کہ یہ بڑا سردار تھا، یہ بڑا خوبیوں کا پہاڑ تھا، وغیرہ وغیرہ، اس کی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں۔ اور قبر میں اس کو عذاب ہوتا ہے اپنے اعمال کی وجہ سے، اور جب عذاب ہو رہا ہوتا ہے تو جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بڑا سردار تھا، تو فرشتے اس کا ایک اور لگاتے ہیں اور لگا کر کہتے ہیں کہ تو ہی تھا وہ سردار۔ اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ خوبیوں کا پہاڑ تھا، تو فرشتے اور لگاتے ہیں اور کہتے ہیں تو تھا وہ خوبیوں کا پہاڑ جس کو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ تو ایک ذرا سی بات ہے اے دل کہ پھر کیا اس کے بعد؟ اگر مخلوق کی تعریف کا اول تو کچھ بھروسہ نہیں، آج تمہاری بات پسند آ گئی ہے اور ان کو اچھی لگ رہی ہے، تمہاری تعریف کریں گے، ذرا ان کی طبیعت کے خلاف کچھ کام کر گزرے تو وہی تمہاری برائی شروع کر دیں گے، کچھ بھروسہ نہیں کس وقت۔ تو ایسی چیز کے پیچھے پڑنا جس کا سارا دارا مدار دوسرے پر ہے، اپنے اختیار سے باہر ہے، اس کے پیچھے آدمی پڑے اور اس کی وجہ سے اپنی آخرت تباہ کرے اور گناہوں میں مبتلا ہو، یہ کتنا بڑی بے وقوفی اور حماقت ہے۔ تو اس لیے یہ حب جاہ اتنی بڑی اور اسی حب جاہ کا حضرت فرماتے ہیں کہ یہ شاخسانہ ہوتا ہے غیبت، کیونکہ غیبت عام طور سے جب آدمی کر رہا ہوتا ہے کسی مجلس میں تو وہ اپنی ایک شان بنا رہا ہوتا ہے کہ بھئی دیکھو دوسرے کی برائی ہو رہی ہے اور میں گویا اس برائی سے پاک ہوں، تو دیکھو وہ آدمی اتنا برا ہے اور اس کے مقابلے میں اچھا ہوں، لہذا یہ چاہتا ہے کہ میری اچھائی کا سکہ جمے لوگوں کے دلوں کے اوپر۔ تو حب، حضرت فرماتے ہیں غیبت گناہ جاہی ہے، یعنی جاہ کی محبت سے پیدا ہوتا ہے، اور اس کا ایک لازمی حصہ یہ ہے عجب۔ عجب کہتے ہیں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، اپنے آپ کو پاک سمجھنا، اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھنا، یہ عجب کہلاتا ہے، اور یہ بھی باطن کا ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ آدمی کو اگر اپنی حقیقت معلوم ہو کہ میں تو ایک بے اختیار، میں تو ایک ایسا شخص ہوں کہ جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا ہے اور میرے اندر نجاست بھری ہوئی ہے صبح سر سے لے کے پاؤں تک، اللہ تعالیٰ نے کھال کے ذریعے میری پردہ پوشی کر رکھی ہے، ذرا سی کھال کہیں سے چر جائے تو اندر سے گندگی نکلے گی، خون نکلے گا، پیپ نکلے گی، اللہ بچائے بول و براز نکلیں گے، تو غلاظتوں کا میں تو ڈھیر ہوں۔ لیکن اللہ تبارک اگر کوئی اچھائی ہے تو وہ میرے اللہ کی عطا کی ہوئی ہے، اگر حسن ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اگر صحت ہے تو اس کی دی ہوئی ہے، اگر پیسہ ہے تو اس کا دیا ہوا ہے، اگر کوئی اچھائی ہے تو سب اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، میری ذات کا کوئی کمال نہیں۔ ایک بندے کا کام یہ ہے کہ یہ سوچے، اور جب یہ سوچے گا تو جو بھی کچھ اچھائی اس کو حاصل ہوگی وہ اپنے اللہ کی طرف منسوب کرے گا کہ یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے عطا فرما دیا ہے۔ اور جو بندہ عجب میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بذات خود سمجھتا ہے کہ میں، یہ خیال نہیں آتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، بلکہ اپنی اچھائی کو اپنی ذات ہی کی طرف منسوب کرتا رہتا ہے، یہ میری اچھائی ہے، میں بڑا حسین و جمیل ہوں، میں بڑا صحت مند ہوں، میں بڑا مالدار ہوں، میرا مرتبہ بڑا ہے، میرے اندر فلاں اوصاف ہیں، میرا علم ایسا ہے، میرا عمل ایسا ہے،
یہ باتیں اس کے دل دماغ میں سما جاتی ہیں، اس کو عجب کہتے ہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت جو ہے یہ خود اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ وہی کرے گا جس کو عجب ہوگا۔ دوسرے کی برائی اسے نظر آتی ہے جس کو اپنی برائیوں کا دھیان نہیں ہوتا، اپنا عیب نظر نہیں آتا، تو دوسروں کے عیب ڈھونڈتا پھرتا ہے اور ان کے عیب کو بیان کرتا پھرتا ہے۔ اگر اپنے عیوب پر نگاہ ہوتی، اگر اپنی خرابیاں مد نظر ہوتی تو دوسرے کی خرابی نظر نہ، دوسرے کی طرف دھیان نہ دیتا۔ تو یہ عجب اس کا لازمی نتیجہ ہوتا ہے غیبت کا، بلکہ کہہ لو کہ سبب ہوتا ہے۔ غیبت ہوتی ہی اس وقت ہے جبکہ آدمی اپنے آپ کو بہتر سمجھ رہا ہے دوسرے کے مقابلے میں۔ تو دوسرا گناہ اس کے اندر ہے عجب کا۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، ارے اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھا کرو کہ ہم بڑے پاک صاف ہیں اور سارے عیوب سے مبرہ ہیں۔ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس کے دل میں تقوی ہے اور کس کے دل میں تقوی نہیں ہے۔ لہذا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو پاک صاف مت سمجھا کرو۔ جو بندے کا کام ہے وہ یہ کہ میں تو ایک ایسی مخلوق ہوں جو پتہ نہیں کتنے عیوب سے بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مجھے نواز رکھا ہے، مجھے یہ چیزیں عطا فرما رکھی ہیں۔ جو کچھ ہے اس کی عطا ہے، حسن ہے تو اس کی عطا، صحت ہے تو اس کی عطا، مال ہے تو اس کی عطا، لوگوں میں میری اگر شہرت ہے یا مقبولیت ہے تو وہ اس کی عطا، وہ جب چاہے چھین لے، جب چاہے چھین لے۔ اور اللہ تعالیٰ دکھاتے بھی رہتے ہیں کہ یہی نعمتیں آدمی کو حاصل تھیں لیکن کسی وقت چھن گئی، ختم ہو گئی۔ تو اس واسطے جب اس تصور کے ساتھ اچھائی آئے تو وہ ساتھ ساتھ شکر لاتی ہے اللہ تعالیٰ کا، یعنی وہ موجب ہوتی ہے شکر کا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے عطا فرمایا۔ اور جو عجب میں مبتلا آدمی ہوتا ہے اس کو شکر کی توفیق نہیں ہوتی، وہ پھر اپنی ہی اچھائی سمجھتا ہے، پھر شکر کی توفیق اس کو نہیں ہوتی، اور چونکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھ رہا ہے لہذا دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے اور دوسروں کی غیبتیں کرتا ہے، اس کی برائیاں بیان کرتا ہے۔ اس لیے عجب بھی اس کا ایک بڑا سبب ہے۔ پھر حضرت فرماتے ہیں کہ اکثر و بیشتر ایسا بھی ہوتا ہے کہ غیبت جو ہے وہ غصے کی وجہ سے ہوتی ہے، کسی کے اوپر غصہ آ رہا ہے، اس کی بات کوئی بری لگی ہے اور اس کی وجہ سے طبیعت میں غصہ ہے اس کے خلاف، تو اس غصے کے نتیجے میں دل چاہتا ہے کہ اس کا منہ نوچ لوں، لیکن وہ موقع نہیں، تو جو اپنے حوالی موالی بیٹھے ہیں ان کے سامنے اس کی کچھ برائی بیان کرے تو وہ دل کا جو غصہ ہے، دل میں جو ایک بغض پیدا ہوا ہے، اس کا مظاہرہ اس طرح کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ جو میرے دوست بیٹھے ہیں، میرے جاننے والے ہیں، حوالی موالی ہیں، ان کے سامنے میں اس کی برائی بیان کروں۔ تو غصہ، ایسا غصہ یا بغض کہ جو شرعاً حدود سے متجاوز ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل ہوتا ہے۔ تو حضرت فرماتے ہیں پھر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جس وقت غیبت کر رہا ہے کسی بندے کی تو دین کا خیال نہیں رہتا، آخرت کا تصور نہیں آتا کہ مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا معاملہ پیش آنے والا ہے۔ لہذا ہے تو یہ ایک گناہ غیبت کا، لیکن پتہ نہیں کتنے باطنی امراض کا مجموعہ ہے، اور ان باطنی امراض کے نتیجے میں آدمی دھستا چلا جاتا ہے، اس دلدل میں پھنس گیا تو پھر نکلنے کا راستہ مشکل ہوتا ہے۔ ان گناہوں کی دلدل میں آدمی متذبذب رہتا ہے۔ اللہ سبحانہ، لہذا حضرت کو فرمانے کا منشا یہ ہے کہ بھائی ہم لوگ اپنی جانوں پر رحم کریں اور اس گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی فکر کریں، کسی دوسرے کی برائی کرنا اس کے پیٹھ پیچھے، اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔
ایک مرتبہ میں نے کبھی میں جنگ اخبار میں کالم لکھا کرتا تھا، تو اس میں نے غیبت کے اوپر ایک مضمون لکھا، غیبت کی برائی پر، اور قرآن کریم نے جو اس کے احکام بیان فرمائے ہیں اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے اوپر وعیدیں بیان فرمائی ہیں اس کا ذکر کیا، اور یہ کہ ہماری مجلسیں بہت کثرت سے غیبت کا شکار رہتی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ تو ایک صاحب کا میرے پاس خط آیا، وہ پروفیسر صاحب تھے کسی یونیورسٹی کے اندر، ان کا خط آیا کہ آپ نے جو کالم لکھا ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے اور اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اور اس کی جو آپ نے حقیقت بیان کی ہے، تو اگر اس کے اوپر ہم عمل کرنے لگ جائیں تو ہماری زندگی کا سارا مزہ ہی جاتا رہا، ہماری زندگی کا لطف ہی ختم۔ آپ کے اگر قول پہ عمل کریں تو زندگی کا مزہ ہی ختم، اس واسطے کہ ہم لوگ بیٹھتے ہیں مجلسوں کے اندر اور وہاں پر ذرا خوش طبعی کی باتیں ہوتی ہیں، کسی کا ذکر آ جاتا ہے تو اس کے بارے میں کوئی فقرہ کس دیا، کوئی اس کی برائی بیان کر دی، کوئی اس کے اوپر طنز کر دیا، اسی سے ہماری مجلس کی گرمی ہے، اسی سے ہمارے مجلس کا مزہ ہے، لطف ہے۔ تو کیا ہمارا دین جو ہے ہمیں بالکل ہی مقید کر دیتا ہے کہ یہ کوئی مزہ بھی نہ لو اور کوئی لطف بھی نہ اٹھاؤ اور یہ فقرے کسنے کی بات بھی نہ کرو اور بالکل ہی بس خاموش بیٹھے رہو؟ تو یہ تو بہت بڑی تنگی ہے جو آپ نے اپنے مضمون میں لوگوں کو اس کی طرف دعوت دی ہے۔ تو بیچارے نے یہ مجھے بہت درد مندی سے خط لکھا کہ یہ آپ نے ایک ایسا سلسلہ شروع کر دیا ہے کہ اس کی وجہ سے اگر لوگ اس پر عمل کریں گے تو زندگی کا مزہ ہی جاتا رہے گا۔ تو میں نے ان کو خیر جواب لکھا، میں نے کہا کہ بھائی یہ جن لوگوں کی برائی بیان کرنے سے آپ کو لطف آ رہا ہے، اگر کوئی آپ کی کرے، آپ کے پیٹھ پیچھے اس کی مجلس اپنی گرم کرے، آپ کی برائی بیان کر کے، آپ کے اوپر طنز کر کے، آپ کا مذاق اڑا کر، آپ کے اوپر فقرے کس کر، تو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ کو کیا ملے گا، کیا ہوگا؟ کیا آپ یہ کہیں گے کہ ہاں بھائی تو اپنے زندگی میں لطف پیدا کر، اور اپنی زندگی میں لطف پیدا کرنے کے لیے میرا مذاق بھی اڑا اور مجھ پر طنز بھی کر، مجھ پر فقرے بھی کس، اور جو جتنی برائی میری چاہے بیان کر؟ تو آدمی در حقیقت یہ غیبت میں یہ بات بھول جاتا ہے کہ جو کام، جو سلوک میں دوسرے کے ساتھ کر رہا ہوں، اگر دوسرا میرے ساتھ کرے گا تو مجھ پر کیا گزرے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رحمت سے ہماری فہم درست فرمائے۔ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ احب لاخیک ما تحب لنفسک وکرہ لاخیک ما تکرہ لنفسک، اپنے لیے بھی، اپنے بھائی کے لیے بھی وہی بات پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، اور دوسرے کے لیے بھی وہ بات ناپسند کرو جو تمہیں اپنے لیے ناپسند ہے۔ ہم نے دوہرے معیار بنا رکھے ہیں، اپنے لیے کچھ اور دوسرے کے لیے کچھ اور، اس کی وجہ سے ساری خرابیاں ہیں۔ اگر آدمی ہر جگہ جب کسی شخص کے ساتھ کوئی سلوک کر رہا ہے تو اس کو اس کی جگہ اپنے آپ کو بٹھا کر پھر دیکھے کہ اگر میں جو سلوک اس کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں کوئی دوسرا میرے ساتھ یہ کرے گا، کرتا تو میرے اوپر کیا گزرتی۔ یہ اگر آدمی سوچنے لگے تو بہت سی خرابیوں کو سدباب ہو جائے۔ لیکن ہم نے دوہرے معیار بنائے ہوئے ہیں، اپنے لیے کچھ اور ہے، دوسرے کے لیے کچھ اور ہے۔ ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عجیب عمل منقول ہے کہ ایک صاحب آئے اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اور تو دین کی ساری باتیں میں اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک چیز ایسی ہے جو مجھ سے نہیں چھوٹتی۔
تو میں آپ سے اس کی اجازت لینے آیا ہوں، اور وہ ہے زنا۔ اللہ بچائے کہ زنا کاری جو ہے اس کی اجازت دے دیجیے مجھے، اور سارے کام میں کر لوں گا لیکن اس کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ وہ شخص ہے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے، کس بات کی اجازت مانگ رہا ہے، جس کو لوگ زبان پہ لاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ ایسے گھناؤنے انہو کان فاحشا وساء سبیلا، جس کو قرآن کریم میں فرمایا، ایسی بے حیائی کا کام زبان سے اس کو ادا کرنا بھی مشکل، اس کی اجازت کس سے؟ کہ جو سارے دونوں جہانوں کے سردار، جس کی پاکی کی قسم فرشتے بھی کھائیں، اس ذات سے پوچھ رہا ہے۔ آج اگر کسی بڑے سے کوئی آ کر یہ سوال کرے تو اس کو کتنا غصہ آئے گا کہ خدا کے بندے تو مجھ سے اس کی اجازت مانگتا ہے۔ لیکن حضور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین، آپ نے اس شخص کو قریب بلایا، کندھے پر اس کے ہاتھ رکھا شفقت کے ساتھ، اور فرمایا کہ ایک بات بتاؤ، جو کام تم کسی دوسری کے ساتھ کرنا چاہتے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری بہن کے ساتھ کرے تم پر کیا گزرے گی؟ تمہاری ماں کے ساتھ کرے، تمہاری اولاد کے ساتھ کرے، کیا گزرے گی؟ تمہاری بیوی کے ساتھ کرے، کیا گزرے گی تم پر؟ آپ اس کو سمجھاتے، اسی طرح بار مختلف رشتہ داروں کا نام لے کر سمجھاتے رہے، یہاں تک کہ آخر میں آ کر اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری سمجھ میں آ گیا، اب میں کبھی اجازت نہیں مانگوں گا آپ سے۔ تو بات کیا ہے کہ اس جگہ خود کو بٹھا کر دیکھو جہاں جو سلوک تم دوسرے کے ساتھ کر رہے ہو۔ یہ ہمارا آج کل لوگ کہتے ہیں کہ نگاہوں کی حفاظت نہیں ہوتی، بد نگاہی، نامحرموں کو لذت کی غرض سے لذت حاصل کرنے کے لیے دیکھنا ایک بلا ہے جس میں جو پھیلی ہوئی ہے چاروں طرف۔ اس کے بارے میں لوگ بکثرت کہتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، ہم سے چھوٹتی نہیں، یہ بلا ہم سے چھوٹتی نہیں۔ آنکھیں کا دھوکہ کہیں نہ کہیں ہمیں خیانت میں مبتلا کر دیتی ہیں۔ لیکن آدمی اگر اس بات کو سوچے جو حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب تم کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے بری نگاہ سے دیکھ رہے ہو، اگر کوئی دوسرا تمہاری بیوی کو دیکھے، تمہاری ماں کو دیکھے، تمہاری بہن کو دیکھے، تمہاری اور کسی رشتہ دار کو دیکھے، تم پر کیا گزرے گی؟ کیا یہ کہو گے کہ بھئی اس کے بغیر تو زندگی بیکار ہے، اس میں زندگی کا مزہ ہی ختم ہو گیا، لطف ہی جاتا رہا؟ ارے اگر تمہیں اپنا لطف لینے کے لیے دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالے بغیر تمہارے مزہ نہیں آتا، تو دوسروں کو بھی تمہاری عزت پر ڈاکہ ڈالنے کا حق ہونا چاہیے۔ لیکن اس کو تو تم گوارا کرتے نہیں، اور دوسروں کی عزت پر ڈاکہ ڈالتے ہو اپنی آنکھوں سے۔ تو یہ ہے دو عمل، یہ ہے دوہرا معیار۔ آدمی اسی بات کو اگر سوچے تو بہت بڑے فتنے سے، آنکھوں کے فتنے سے انشاءاللہ نجات مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے رحمت سے ہم سب کو نجات عطا فرمائے۔ تو خلاصہ یہ کہ غیبت محض اپنے تھوڑی دیر کا مزہ لینے کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے مجلس گرم کرنے کی خاطر جو ہم غیبت کر بیٹھتے ہیں، اتنے سارے گناہوں کا مجموعہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت فرماتے ہیں کہ غیبت کرنے والا اور سننے والا دونوں گناہگار ہیں۔ یعنی جس طرح غیبت کرنا گناہ ہے، اسی طرح غیبت کا سننا بھی گناہ ہے، اپنے اختیار سے سننا۔
یعنی اس میں مجلس میں کوئی آدمی غیبت کر رہا ہے اور آپ وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، خود بھی مزہ لے رہے ہیں اس سے، یہ بھی گناہ ہے، ایسا ہی گناہ ہے جیسا کہ غیبت کرنا گناہ ہے۔ لہذا اگر کوئی غیبت کر رہا ہے تو حتی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اس کی بات کا رخ بدلا جائے، اس کی بات کا رخ بدلیں، کوئی اور موضوع چھیڑ دیں، اس کو روک دیں، ٹوک دیں۔ اگر ٹوکنے کی طاقت نہیں ہے تو کوئی ایسا موضوع چھیڑ دیں جس سے اس کا رخ بات کا بدل جائے، اور پھر بھی اگر نہ ہو تو اٹھ جائیں وہاں سے اس مجلس میں نہ بیٹھیں، کیونکہ غیبت کا جس طرح کرنا گناہ اسی طرح سننا بھی گناہ۔ کوئی جب تک کہ بہت کوئی شدید مجبوری لاحق نہ ہو جائے تو اس وقت تک وہاں سے اس مجلس میں نہ بیٹھیں جہاں پر کہ اس طرح کی غیبتیں ہو رہی ہوں۔ باقی اس میں کوئی شک نہیں کہ چونکہ معاشرے کے اندر یہ بلا پھیلی ہوئی ہے، اس واسطے ہمیں دشوار نظر آتی ہے، مشکل نظر آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنی رحمت سے ہمیں توفیق عطا فرما دے تو یہ کوئی ایسی بڑی مشکل نہیں ہے جس پر قابو نہ پایا جا سکے۔ اور جیسا کہ پچھلے بھی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں ساری یہ خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں، چاہے وہ غیبت ہو، چاہے وہ بد نظری ہو، چاہے وہ حب جاہ ہو، عجب ہو، خود پسندی ہو، یہ سارے کے سارے شاخسانے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط نہ ہونے کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے تو پھر یہ چیزیں قریب بھی نہیں پھٹکتی۔ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ رشتہ جڑا ہوا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا دھیان ہو، اس نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق ہو رہی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا ہے اس میں اس کو سوچنے کی، اس کے اوپر فکر کرنے کی، اس کو سوچنے کی عادت پڑی ہوئی ہو تو پھر یہ باتیں جو ہے یہ ہوا کی طرح اڑ جاتی ہیں، یہ انسان کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی۔ جبکہ انسان کے جو خیالات کی رو ہے، پچھلی مرتبہ میں عرض کر رہا تھا کہ خیالات کی رو کو رخ بدلو۔ ہر وقت دل و دماغ کے اوپر جو خیالات مسلط ہیں وہ سب لذت حاصل کرنے کے ہیں، راحت حاصل کرنے کے ہیں، دنیا کے منافع حاصل کرنے کے ہیں۔ ان سے اپنے خیال کو اس طرف سے ہٹا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف، اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کی طرف، اس کی خالقیت کی طرف، اس کے انعامات کی طرف، اس کی نعمتوں کی طرف، اس کی طرف دھیان کو پلٹاؤ اور ایسا ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دھیان رہے۔ دل میں جو خیالات آئیں، وسوسے بھی آئیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے، اس کی محبت کے، اس کے انعامات کے وسوسے آئیں۔ اللہم اجعل وساوس قلبی خشیتک و ذکرک واجعل ہمتی و ہوایا فیما تحب و ترضی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھائی۔ تو جب یہ خیالات کی رو اس طرف پلٹتی ہے، خیال تو آئے گا، کوئی نہ کوئی آئے گا۔ خانہ خالی رہ دیو می گیرت، اگر خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے خالی ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے یاد سے خالی ہو گئے تو پھر شیطانی خیالات آئیں گے، شیطانی وساوس آئیں گے۔ اسی لیے نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی کہ ان یکون لسانک رطبا بذکر اللہ، تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ ارے بھائی، نہ اس میں کوئی محنت ہوتی ہے، نہ اس میں کوئی مشقت لائق ہوتی ہے، نہ کوئی پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ جا رہے ہو نا، چل رہے ہو تو جاتے ہوئے چلتے ہوئے کوئی ذکر زبان پر لے آؤ، کوئی حافظ ہے تو تلاوت کرتا رہے، کوئی درود شریف پڑھ لو، کوئی سبحان اللہ پڑھ لو، الحمدللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو، اللہ اکبر پڑھ لو۔ چلتے پھرتے عادت ڈالو کہ زبان
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر رہے. شروع میں صرف زبان تر ہوگی، لیکن جوں جوں وقت گزرے گا اور عادت پڑے گی تو وہ زبان تر ہونے کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ دل بھی اللہ کی یاد سے تر ہوگا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ زبانی ذکر کرنے سے کیا حاصل، زبانی ذکر کرنے سے کیا، جبکہ دل میں اللہ تعالیٰ کا خیال نہ ہو. تو یہ خیال بھی شیطان کا دھوکہ ہے. یہ پہلی سیڑھی ہے. اگر یہ سیڑھی نہیں چڑھو گے تو آگے کی منزل پر تک بھی نہیں پہنچ سکتے. تو شروع میں زبان ہی کو تر رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو رفتہ رفتہ یہ بھی ہونے لگے گا کہ بھئی سبحان اللہ تو پڑھ رہا ہوں، الحمدللہ تو پڑھ رہا ہوں، لیکن الحمدللہ کیوں کہہ رہا ہوں کہ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں؟ کیوں کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ پاک ہے ہر چیز سے؟ تو ذہن اس طرف جانے لگے گا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ پھیلی ہوئی کائنات ہے، اس میں اس کے تجلی کے مظاہر نظر آ رہے ہیں، اور یہ جو کچھ کائنات میں ہو رہا ہے اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، اسی کی مشیت سے ہو رہا ہے. وہی کارساز ہے، وہی ملک کی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے. یہ خیالات پر رفتہ رفتہ آنے لگیں گے اور پھر یہ ہو جائے گا کہ آدمی کو چلتے پھرتے بھی اور اٹھتے بیٹھتے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہوگی، اس کی نعمتوں کے اوپر شکر ادا کرنے کا جذبہ ہوگا. تو ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ پھر دوسرے خیالات کم پڑ جاتے ہیں، کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتے ہیں. ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت عارفی قدس اللہ تعالیٰ سرہ، حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل فرماتے تھے کہ اب تو کچھ ایسا ہو گیا ہے کہ جیسے یوں کہہ رہے ہیں کہ اب یہ کر لو، اب یہ کر لو، اب یہ کر لو. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان کی ایک صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ قدم قدم پر ایسا لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ ایسا کر لو. تو ہر وقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ذات سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ حضرت بیماری کے عالم میں جو مرض وفات تھا اس میں آنکھیں بند کیے ہوئے لیٹے رہتے تھے. تو اس حالت میں کبھی کوئی آدمی آ کے کوئی دوا کے لیے کوئی بات کہہ دی یا کوئی ایسی، تو کبھی آپ مختصر جواب دیتے. جب زیادہ دیکھا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں تو ایک مرتبہ فرمایا، کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ حالانکہ بظاہر دیکھنے میں تو مشغول کچھ بھی نہیں، بستر پہ پڑے ہیں، آنکھیں بند ہیں، ہاتھ پاؤں چل نہیں رہے، لیکن فرمایا کیوں ایک مشغول آدمی کو تنگ کرتے ہو؟ تو مشغول کاہے سے ہیں؟ مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے، اس کے فکر سے، اس کی یاد سے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحمت سے اپنے ذات کے ساتھ یہ تعلق عطا فرما دے تو پھر یہ سارے جو جھنجٹ ہیں غیبتوں کے اور برائیوں کے اور حب جاہ کے اور حب مال کے اور حب دنیا کے اور بد نظری کے، اور یہ سب جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں. جیسے کل حضرت مجدود صاحب فرماتے ہیں کہ جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، جب مہر نمایاں ہوا سب چھپ گئے تارے، تو مجھ کو بھری بزم میں تنہا نظر آیا. تو پھر یہ ساری کائنات میں ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے، وہ ایک ہی چیز، ایک ہی جلوہ نظر آتا ہے. انسان کے سامنے پھر کوئی اور چیز نہیں رہتی. اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کا جلوہ، اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر، اسی کی یاد، اسی کی فکر، اسی کی نعمتوں کا شکر. اور اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے، اگر کوئی تکلیف بھی پہنچی ہے تو اس تکلیف کے اوپر بھی یہ خیال ہوتا ہے کہ یہ میرے مالک کی طرف سے اس کی مشیت کا ایک حصہ ہے، اور اس مشیت کے اندر ہی مصلحت ہے، مجھے اس پر اجر مل رہا ہے. کانٹا بھی چبھ جاتا ہے تو وہ مجھے اجر عطا فرماتے ہیں. کوئی مجھے تشویش لائق ہوتی ہے تو اس پر بھی وہ اجر عطا فرماتے ہیں. تو تکلیف کی حالت ہو یا راحت کی حالت ہو، ہر صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و فکر سے انسان کا دل آباد رہتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ
کے ساتھ تعلق ہے جو انسان کو ان ساری گناہوں سے بچاتا ہے۔ کہاں کا عجب، کہاں کا تکبر۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی طرف دھیان لگ گیا، اس کے ساتھ تعلق مضبوط ہو گیا، تو پھر کہاں کا عجب اور کہاں کا اپنی کوئی حقیقت نظر نہیں آتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظمتوں کا استحضار کرنے کے نتیجے میں کبھی آدمی کے پر خیال بھی نہیں گزر سکتا کہ میں کوئی ایسی چیز ہوں کہ جو قابل ذکر ہو۔ سب کچھ ان کی عطا ہے۔ میرے حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مرض وفات سے کچھ دن پہلے ایک دن کبھی کبھی حضرت شعر بھی فرماتے تھے، تو ایک شعر فرمایا تھا، اور وہ اس کی حالت کی تصویر کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ہم سب کے لیے اپنا حال بنا دے اپنی رحمت سے۔ فرمایا کہ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے۔ مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں تو ہر وقت تیرے جمال، تیرے کمال میں، تیری ذات میں محور مگن ہوں۔ تو مجھے یہ کام فرصت رکھی ہے کہ میں اپنے بارے میں سوچوں کہ میری کیا حقیقت ہے اور میں کتنا بڑا ہوں اور کتنا چھوٹا ہوں۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے۔ مجھے یہ فرصت کاوش کہاں کہ کیا ہوں میں۔ یہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق جب اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو مضبوط فرما دیتے ہیں تو یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ تیرا جمال ہے، تیرا خیال ہے، تو ہے۔ ہر وقت، ہر آن، ہر وقت، ہر آن، ہر کام میں۔ بظاہر آدمی دنیا کے کام میں لگا ہوا ہوتا ہے، لیکن اس کا دل مشغول ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ، اور بظاہر وہ دیکھنے میں وہ کام کر رہا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں، لیکن حقیقت میں اندر اس کا باطن، اس کا خیال، اس کا دھیان وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ دست بیار و دل بیار و دست بکار، کہ ہاتھ تو کام میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہے۔ میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ سے سنا، حضرت فرماتے تھے کہ ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت قدس اللہ تعالیٰ سرہ کے خلفاء میں سے حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے مدرسے میں، امرتسر میں ان کا مدرسہ تھا، تو وہاں ایک مرتبہ حضرت کے کچھ خلفاء کا اجتماع ہوا، جس میں خود حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے، اور حضرت مجذوب صاحب جو حضرت کے بڑے عاشق زار قسم کے خلیفہ تھے، اور تخلص بھی مجذوب تھا اور کچھ ادائیں بھی مجذوبانہ تھیں، تو ان کا اجتماع تھا۔ حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ کھانے کی دعوت کی ہوئی تھی، تو کھانا ہوا، کھانے کے بعد وہ آم کا موسم تھا، آم لائے گئے، سب نے آم چوسے، اور اسی دوران حضرت مجذوب صاحب چونکہ شاعر آدمی تھے تو شعر بہت سناتے رہے، غزلیں بھی سناتے رہے، کچھ ہنسی مذاق بھی ہوتا رہا۔ آخر کار جب کافی دیر مجلس گزر گئی تو حضرت مجذوب صاحب نے فرمایا کہ بھئی بتاؤ کس کس کو غفلت ہوئی، یعنی اس کھانے پینے میں، اس دعوت میں، اس مجلس میں، ہنسی مذاق میں کس کس کو غفلت ہوئی۔ غفلت کے معنی یہ کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے غافل ہوا۔ تو بہتوں نے کہا کہ جی ہم سبھی اس وقت تو کھانے پینے میں لگے ہوئے ہیں اور اس چیز میں لگے ہوئے تھے۔ فرمایا الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی، یعنی اس ہنسی مذاق کے ماحول میں بھی، اس کھانے پینے کے ماحول میں بھی، اس دوستانہ مجلس کے ماحول میں بھی الحمدللہ مجھے غفلت نہیں ہوئی۔ کیا مانا کہ یہ سب کچھ ہو رہا تھا ظاہری اعتبار سے، لیکن دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ تھا۔ اس ہنسی مذاق کی مجلس میں جو لطف آ رہا تھا وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عطا تھی،
اور اس کی عطا ہونے کے ناطے اس کا شکر ادا ہو رہا تھا کہ اللہ آپ نے یہ اچھی مجلس عطا فرمائی ہے، اچھا کھانا عطا فرمایا ہے، اچھی لذتیں عطا فرمائی ہیں، تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی سے رشتہ الحمدللہ قطع نہیں ہوا تھا، جڑا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالی سے۔ تو یہ کیفیت ایسا نہیں ہے کہ کوئی ناممکن بات ہو، کوئی محال چیز ہو، ناممکن العمل ہو جاتی ہے۔ اور ہوتی کس طرح ہے کہ مشق سے، بار بار کرنے سے، ایک چیز کے تکرار سے پھر وہ عادت بنتی ہے، اور عادت جو ہے وہ پھر آخرکار فطرت ثانیہ بن جاتی ہے انسان کی، کہ اس میں ہر کام کے ساتھ دوسرا عمل بھی۔ یہ تو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر دعائیں سکھائیں کہ بیت الخلاء میں جا رہے ہو تو یہ پڑھو، اور باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھو، بستر سے اٹھو تو یہ پڑھو، مسجد کی طرف جا رہے ہو تو یہ پڑھو، مسجد میں داخل ہو رہے ہو تو یہ پڑھو، نکل رہے ہو تو یہ پڑھو، بازار میں جاؤ تو یہ پڑھو، کھانا کھاؤ تو یہ پڑھو، پانی پیو تو۔ یہ کیوں؟ یہ اس لیے کہ تاکہ یہ کام بھی کرتے رہو اور ان کاموں کا رشتہ اللہ تبارک و تعالی سے بھی جوڑتے رہو۔ ہر لمحے، ہر تھوڑی دیر کے بعد، ہر تھوڑے وقفے کے بعد رجوع اسی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے یہ عطا فرما دیا، اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے یہ نعمت عطا فرمائی، اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ایسا کر دیجئے۔ یہ سارا دعائیں جو سکھائی گئی ہیں نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ادعیہ ماثورہ، یہ انتہائی عجیب و غریب نسخہ ہے جو نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو عطا فرما دیا ہے اپنے اللہ تعالی سے تعلق جوڑنے کا۔ تو یہ اسی لیے ہے کہ کام کچھ بھی کر رہا ہو انسان، لیکن اس کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جوڑا ہوا ہو، اللہ تعالیٰ کی یاد اس کے دل میں ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر اس کے دل میں ہو، تو جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر یہ ساری گناہ اور ساری معصیتیں اور منکرات یہ دھوئیں کی طرح اڑ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے۔ پھر انسان کو کچھ یاد نہیں رہتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے، اس کے ذکر و فکر کے۔ اور یہ چیز جو ہے بھائی، ایک تو مشق سے حاصل ہوتی ہے، دوسرے صحبت سے حاصل ہوتی ہے، کہ جب ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، تو اس اٹھنے بیٹھنے کے نتیجے میں وہی کیفیت ہمارے اندر بھی آ جائے گی۔ اور اگر ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوا جو غافل ہیں، اللہ بچائے غفلت میں ہیں، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دھیان نہیں جاتا، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کی کوئی فکر نہیں ہوتی، موت کا دھیان نہیں ہوتا، اور وہ غفلت کے عالم میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے ساتھ جب اٹھنا بیٹھنا ہوگا، ان کے ساتھ ہر وقت کی نشست و برخاست ہوگی، تو پھر وہی غفلت ہمارے اندر بھی آئی۔ صحبت کا انسان کے اوپر بہت اثر پڑتا ہے، لہذا اٹھنا بیٹھنا بھی ایسے لوگوں کے ساتھ ہو، مجلسیں ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں جو یہ حضرت صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ وہ جب ایک صحابی دوسرے صحابی سے ملتے تو فرماتے اجلس بنا نؤمن ساعتن، آؤ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھ جاؤ، کچھ دیر ایمان کی بات کر لیں، کچھ دیر ایمان کا عمل کر لیں۔ تو یہ اس لیے کہ یہ مجلسوں کا اور انسان کی صحبت کا انسان کے اوپر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنے کی ضرورت ہے کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی نے، جن کا رشتہ اپنے سے جوڑا ہوا ہے، اور جتنی صحبت زیادہ ہوگی اتنا ہی وہ رنگ اپنے اندر بھی پیدا ہوگا۔ تو اور دوسرے مشق کرنے سے، کہ اکثر و بیشتر جو اپنے ارد گرد چیزیں نظر آ رہی ہیں اس میں جو نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سامنے آ رہی ہیں، ان کے واسطے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے، اس کا دھیان کیا جائے کہ دیکھو میرے مولا نے میرے لیے کیا کچھ مہیا کر رکھا ہے۔ تو بس اس طرح رفتہ رفتہ انسان کے اندر یہ صفت آنے لگتی ہے۔ اور یہ بھی عرض کر دوں، ہمارے حضرت والا فرمایا کرتے تھے
کہ یہ صفت ان دو عملوں سے، یعنی ایک صحبت سے اور دوسرے مشق سے آتی ہے، لیکن اس طرح آتی ہے کہ غیر محسوس انداز میں آتی، یعنی وہ ترقی ہوتی ہے لیکن ترقی جو ہے وہ بعض اوقات پتہ نہیں چلتی، لیکن جب آدمی لگا رہتا ہے تو وہ ترقی ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال حضرت یہ دیا کرتے تھے کہ جیسے ایک بچہ ہے، اس کی عمر بڑھتی ہے، تو عمر بڑھنے کے ساتھ ہر روز ترقی ہو رہی ہے اس کے اندر، یہاں تک کہ دیکھتے ہی دیکھتے بالغ ہو جاتا ہے، بڑا ہو جاتا ہے، جوان ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ہر روز ناپے کہ کل میں کتنا انچ تھا اور آج کتنا انچ ہوں، تو کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا فرق، لیکن ہو رہی ہے ترقی، بڑھ رہا ہے آگے کی طرف، تو وہ محسوس جب لگا ہوا ہو محنت میں، کوشش میں، الذین جاہدوا فینا میں داخل ہو اور کوشش میں لگا ہوا ہو تو پھر ترقی ہوتی ہے، اگرچہ اس کو محسوس نہ ہو، اور اگر محسوس نہ ہونا ہی اس کے حق میں رحمت ہے، کیونکہ اگر محسوس ہونے لگے بہت زیادہ تو اللہ بچائے کبھی خود پسندی میں مبتلا ہو جائے، لہذا وہ محسوس نہیں ہوتا، لیکن ہوتا ہے، ترقی ہوتی ہے، جیسے کہ ایک بچہ ترقی کر کر کے جوان ہو جاتا ہے، اسی طرح یہ بھی ہوتا ہے، بشرطے کہ راستہ سیدھا ہو، راستہ سیدھا ہو اور اس راستے کے اوپر انسان اپنی کوشش نہ چھوڑے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فضل و کرم فرماتے ہیں، ترقی ہوتی ہے۔ اور اس وجہ سے جب آدمی سیدھے راستے پر چل رہا ہو، قدم بڑھا رہا ہو، یا کم از کم قدم بڑھانے کا پورا ارادہ کیے ہوئے ہو، تو مایوسی کا کوئی وجہ نہیں ہے، مایوسی کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ برصراط مستقیم ہے اے دل کسے گمراہ نے، جب صراط مستقیم پر آ گئے، چلنا فی الجملہ شروع کر دیا، تو اب اس صراط مستقیم پر کوئی شخص گمراہ نہیں ہوتا، مایوسی کچھ نہیں، رفتہ رفتہ اللہ تبارک و تعالی انشاءاللہ منزل تک پہنچا دیں گے، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے یہ امید رکھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم لك الحمد حمدا دائما مع دوامك، ولك الحمد حمدا خالدا مع خلودك، ولك الحمد حمدا لا منتهى له دون مشيئتك، ولك الحمد حمدا لا يريد قائله الا رضاك، ولك الحمد حمدا عند طرفة كل عين وتنفس كل نفس. اللهم انا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا واهلنا واموالنا یا ارحم الراحمین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم، اپنے رحمت سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہمارے اعمال و اخلاق کی اصلاح فرما دے۔ یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنی ذات سے مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما دے۔ یا اللہ اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سے غفلتوں کو دور فرما دے، اپنے ذکر و فکر کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے ذات سے مضبوط اور قوی تعلق عطا فرما دے۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير۔ یا اللہ تمام حاضرین اور حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں اپنے فضل و کرم سے کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ اپنے رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہم بے حوصلہ ہیں، حوصلہ عطا فرما دے، بے ہمت ہیں، ہمت عطا فرما دے، ہر طرح کی معصیتوں سے، گناہوں سے، ظاہر و باطن کے بیماریوں سے اے اللہ ہم سب کی، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرما۔ اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين، آمين برحمتك يا رب۔